بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ سٹوری نیم خالی ہاتھ۔ ثانی، او ثانی، ثانی چائے بن گئی کیا؟ کیا کر رہی ہو؟ جوں ہی شہانہ آپا کی پاٹ دار آواز برآمدے میں گونجی تو سوتی جاگتی کیفیت میں مبتلا ثانیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر پھرتی سے چپلیں پاؤں میں اڑسیں اور ایک ہی جست میں کچن تک جا پہنچی، مگر ندیم وہاں پہلے سے ہی موجود تھا اور ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے میں شہانہ آپا بھی پاؤں گھسیٹتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ نا، ابھی تک شام کی چائے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے تکتے ہوئے فرمایا۔ بس آپا، تیار ہی ہے، ثانیہ نے ندیم کی طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لا رہے ہیں آپا، ندیم نے کہا تو وہ خاموشی سے پلٹ گئیں۔ شام کی چائے کا بھی عجب ہی قصہ تھا۔ جب شہانہ آپا گھر کے کاموں کی ڈیوٹیاں چھوٹے بہن بھائیوں میں بانٹ رہی تھیں تو ثانیہ عرف ثانی کے حصے میں شام کی چائے اور روٹیاں آئی تھیں۔ روٹیاں تو وہ جیسے تیسے ڈال ہی لیتی تھی، مگر دوپہر کو نیند کمبخت ایسی ٹوٹی پڑتی کہ شام کی چائے اکثر لیٹ ہو جاتی، پھر اکثر شہانہ آپا کے شہانہ غصے کا سامنا کرنا پڑتا۔ خیر، یہ تو آئے روز کی معمولی جھڑپ تھی، ورنہ تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ کہنے کو تو صرف ابا جان ہی پولیس کے محکمے میں تھے، مگر وراثت میں لگتا تھا سارا رعب و دبدبہ اور محکمانہ پن شہانہ آپا کو ہی ملا تھا، ورنہ باقی تینوں بہن بھائی تو بہت ہی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کے مالک تھے۔ اماں جان کی گھر میں حیثیت تو ہمیشہ سے ایک معزول وزیر اعظم کی ہی رہی تھی۔ اصل اختیارات کا سرچشمہ تو شہانہ آپا کی باروک شخصیت تھی۔ گھر والوں نے کسی خوشی غمی کے موقع پر شرکت کرنی ہوگی، کسی عزیز رشتہ دار کو دینا دلانا ہو، گھر کا بجٹ بنانا ہو یا پھر چھوٹے بہن بھائیوں میں گھر کے کاموں کی تقسیم کرنی ہو، الغرض ہر جگہ شہانہ آپا کے احکامات پر عمل درآمد کیا جاتا۔ اگرچہ اماں ابا سے بھی رائے لی جاتی، مگر انہوں نے شاذ و نادر ہی کبھی اختلاف کیا۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جاتا تو شہانہ آپا کی تعریف میں کسر نفسی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ ان کی سختی کی بدولت ہی گھر کا نظم و نسق عمدہ طریقے سے چل رہا تھا۔ ٹھیک 8 بجے تک ناشتے کا کام سمیٹ لیا جاتا، ٹھیک 1 بجے تک دوپہر کا کھانا تیار ہوتا اور ٹھیک 9 بجے تک رات کا کھانا کھا لیا جاتا۔ آگے پیچھے ہو جانے والے اگلے وقت تک بھوکے رہتے۔ اسی طرح رات کو صرف 10 بجے تک بتیاں جلائے رکھنے کی اجازت ہوتی۔ اس سے زیادہ کی جس کو ضرورت ہوتی وہ شہانہ آپا کی خدمت میں خصوصی درخواست پیش کرتا۔ شومئی قسمت شہانہ آپا کی دور دراز کی ایک دیہی علاقے میں شادی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر سعودی عرب میں تھے اور سال 2 سال بعد چکر لگاتے۔ سسرال میں اکا دکا ہی لوگ تھے، اس لیے باہمی رضامندی سے وہ شادی کے بعد بھی والدین کے گھر ہی قیام پذیر تھیں۔ قریبی اسکول میں ان کی جاب بھی ہو گئی تھی، یعنی وہ ایک سرکاری استانی کے عہدے پر بھی فائز تھیں۔ یعنی ایک تو کریلا، اوپر سے نیم چڑھا۔ سارے گھر میں ثانیہ وہ واحد فرد تھی جو اکثر ان سے اختلاف رائے کی جرأت کر جاتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ کبھی بھی اپنی نہ منوا سکی۔ پھر شہانہ آپا کو اس کی سرکشی کو رام کرنا بھی بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ ندیم اور فروا تو کسی کتار شمار میں نہ تھے، فروا کچھ لاپرواہ اور لا تعلق سی رہتی تھی، جبکہ ندیم خاموش خدمت گار تھا۔ اماں کے پاؤں دبانے سے لے کر فروا اور ثانیہ کو چٹپٹے شہانہ آپا کے چھوٹے موٹے کام نبھانے تک وہ انتہائی سکون، خاموشی اور رازداری سے کام کرنے کا عادی تھا۔ تمام حالات و واقعات کے پیش نظر شہانہ آپا کے خلوص وفا اور گھر والوں کے لیے ان کی تشویش سے ثانیہ سمیت کسی کو بھی انکار نہ تھا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتی ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ پھلوں کھانے پینے کی اشیاء سے لدے شاپر ہوتے، تاکہ فروا اور ثانیہ کو آتے ہی گھر کے کاموں میں جت جانا نہ پڑے۔
کیا ہوا جو بعد میں وہ پیسے گھر کے مشترکہ بجٹ میں ڈال دیے جاتے۔ اسی طرح سے ان کے جہیز کا فرنیچر گاؤں میں رول رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گھر کے استعمال کے لیے اسے لایا جائے، کیونکہ گھر میں موجود فرنیچر بڑا خستہ حال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابا جان اور اماں جان سے ہلکا سا تذکرہ کیا کہ اگر وہ فرنیچر گھر کے لیے رکھ لیا جائے تو ایک تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا، دوسرے نیا فرنیچر تیار کروانے کے جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دفعہ پھر ان کی عقل مندی اور فہم و فراست کو بہت سراہا گیا۔ یہ بات تو ثانیہ کو بہت بعد میں پتہ چلی کہ اس فرنیچر کے بھی اماں ابا نے پیسے ادا کیے تھے، تو ہلکے سے انکار کے بعد شاہانہ آپا نے رکھ لیے تھے۔ اس طرح ابا جان نے ایک ہی فرنیچر کی 2 دفعہ قیمت ادا کی تھی۔ گھر میں صاف ستھرا فرنیچر دیکھ کر ثانیہ نے دل پر آنے والی گرد کو جھاڑ دیا۔ وہ جو بھی کرتی تھیں سب کے فائدے کے لیے کرتی تھیں، بس ان کا طریقہ کار ذرا سا مختلف تھا۔ آج کل گھر بھر میں گرمیوں کے حوالے سے کی جانے والی شاپنگ پر بہت جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ بجٹ کی تنگی کی وجہ سے شاپنگ ذرا محدود پیمانے پر کی گئی تھی۔ شاہانہ آپا نے نفیس اور مدھم رنگوں کے سوٹ اپنے اور اماں کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھ لیے، کیونکہ انہوں نے تو آتے جاتے پہننے تھے، جبکہ ثانی اور فروا تو ہانڈی روٹی کرتے ہوئے اچھے سے اچھے سوٹ کا بھی حشر کر دیتی تھیں۔ ندیم نے تو سرے سے ہی کپڑے بنوانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس پچھلے سیزن کے اچھے خاصے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اس کے حصے کے پیسے فروا اور ثانی کی سیمسٹر فیس بھرنے کے لیے رکھ دیے جائیں۔ شاہانہ آپا کی بچت کی عادت کافی کارآمد ثابت ہوتی تھی۔ اسی عادت کی بدولت انہوں نے اپنا ایک مکان خرید کر کرائے پر چڑھا لیا تھا۔ کبھی کبھار وہ وہاں شفٹ ہونے کا ارادہ بھی ظاہر کرتی تو گھر بھر میں یہاں تک کہ ان کی حاکمانہ فطرت بھی ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ دوسری طرف شاہانہ آپا کو بھی والدین کا گھر بہت پیارا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح بچپن جوانی کی ساری یادیں یہاں سے وابستہ تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس گھر کی خدمت میں گزارا تھا۔ رتیں آتی جاتی رہیں، وقت کٹتا رہا۔ ابا جان اور اماں جان مختصر علالت کے بعد آگے پیچھے گزر گئے۔ ثانی اور فروا کی شادیاں ہو گئیں، ندیم کو بھی سرکاری ملازمت مل گئی۔ شاہانہ آپا کو بھی قدرت نے 2 پھول سے بچوں سے نوازا۔ ان کے میاں بھی پردیس کاٹ کاٹ کر تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے تمام مال اسباب سمیٹا اور وطن آنے کی ٹھانی۔ وہ واپس آ کر اپنا علیحدہ سیٹ اپ بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب تو ندیم کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اس لیے انہیں اب مزید اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیوی کے میکے رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ بیوی کی حیثیت اب تک میکے میں بہت مستحکم تھی۔ جو جمع پونجی وہ دیار خیر سے سمیٹ کر لائے تھے، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کاروبار جمانے کے لیے وہ ناکافی تھی۔ اس لیے انہیں فی الحال سرمائے کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے ایک دن غالباً شاہانہ آپی کی شے پر ہی یہ مطالبہ کیا کہ اگر گھر میں سے شاہانہ آپا کو ان کا حصہ ادا کر دیا جائے تو انہیں کافی سہولت ہو جائے گی۔ گھر تمام بہن بھائیوں کے نام تھا، اس لیے یہ مطالبہ ناجائز تو نہ تھا، اگرچہ کچھ بے وقت اور خود غرضی پر مبنی ضرور تھا۔ ندیم آپا کی مجبوری سے آگاہ تھا، اماں ابا کی وصیت اس کے سامنے تھی۔ انہوں نے اسے سختی سے تینوں بہنوں کا حصہ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ فی الحال اس کی مالی حالت اتنی مستحکم نہ تھی کہ ثانی اور فروا تو کجا، وہ صرف شاہانہ آپا کا ہی حصہ ادا کرتا۔ اگر ندیم کے حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ گھر بیچ کر تمام حصے داروں کے پیسے ادا کر دے۔ یہ سنگ دلانہ تجویز کسی اور کی طرف سے نہیں، خود شاہانہ آپا کی طرف سے آئی تھی۔ گھر بیچنے کے نام سے ہی ثانی اور فروا کے دل کٹ کر رہ گئے، جبکہ ندیم بھی جذباتی طور پر والدین کے گھر سے بہت وابستگی محسوس کرتا تھا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ نہ تو اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ اکیلا گھر خرید لیتا اور سب کو حصے ادا کر دیتا، اور نہ ہی اتنا دلیر کہ ماں باپ کی نشانی کو بیچ دیتا۔ آپا آج بڑی بے دلی سے اپنا سامان باندھ رہی تھیں۔ ندیم نے جیسے تیسے انتظام کر کے ان کے شوہر کو ان کا حصہ ادا کر دیا تھا، جبکہ ثانی اور فروا نے اپنا حصہ لینے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔
آپا کے میاں نے کرایہ داروں سے اپنا مکان خالی کروا لیا تھا۔ آج وہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ فروا اور ثانی بھی انہیں رخصت کرنے موجود تھیں، مگر آج کا منظر نامہ کافی بدلا بدلا سا تھا۔ نہ تو فروا اور ثانی بار بار آ کر ان سے لپٹ رہی تھیں اور نہ ہی ندیم کے رویے میں پہلے جیسی گرم جوشی تھی۔ وہ جس پروٹوکول کی عادی تھیں، بھائی بہنوں کے رویے میں اس کی جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگرچہ ندیم نے انہیں رسمی طور پر ٹھہرنے کی پیشکش کی تھی، جو انہیں کافی حد تک کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی، ان کا دل بار بار بھر بھر آ رہا تھا۔ بھائی بہنوں کے سرد رویوں نے انہیں حقیقتاً دکھی کر دیا تھا۔ یہ صلہ ملا ان کو ان کی رفاقتوں کا، محبتوں کا، اتنی خدمتوں کے باوجود آج وہ اکیلی کھڑی تھیں، خالی ہاتھ ہی گھر سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اپنی تمام تر عقل مندی اور فہم و فراست کے باوجود یہ وہ نہ سمجھ سکیں کہ انسان رشتوں اور عمر سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل اور بے پایاں خلوص سے بڑا ہوتا ہے۔ رعب اور دبدبے سے عزت خریدی نہیں جا سکتی۔ خود غرضی اور ذات کا غرور ایسی چیزیں ہیں جن کو جتنا مرضی پیار کے خول میں لپیٹ کر دیا جائے، وہ آخر کار پہچانی جاتی ہیں۔ ان کو تو اب تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ثانی اور فروا نے اپنا نیا زیور بیچ کر ان کے حصے کے پیسے ادا کیے تھے۔